دنیا کی معیشت اس وقت ایک ایسے خاموش دباؤ کے نیچے سانس لے رہی ہے جسے بظاہر دیکھنا مشکل ہے مگر محسوس کرنا ناممکن نہیں۔ اسٹاک مارکیٹس بلند ہیں، ٹیکنالوجی کی چمک دمک جاری ہے، سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں، لیکن انہی روشنیوں کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا بھی پل رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے مالیاتی بحران ہمیشہ سے ایسے ہی پرسکون ادوار کے بعد آتے ہیں جب خطرات کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا کم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے ماہرین، پالیسی ساز اور سرمایہ کار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں: کیا اگلا عالمی بحران 2008 سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے؟ 15 ستمبر 2008 یہ وہ دن تھا جب عالمی مالیاتی نظام کی بنیادیں ہل گئیں۔ لندن کے کینری وارف میں صبح 6 بجے بوبی سیگل اپنے دفتر پہنچے، مگر وہ دن ان کی زندگی کا عام دن نہیں تھا۔ امریکی بینک لیہمن برادرز، جہاں وہ بطور ٹریڈر کام کرتے تھے، دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا۔ اتوار کو امریکہ سے آنے والی خبروں نے سب کو ہلا دیا، مگر برطانیہ میں موجود عملے کو ابھی تک حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ معمول کے مطابق آ جائیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ دفتر کے اندر ایک عجیب سی خاموش افراتفری تھی، فون نہیں اٹھائے جا رہے تھے، امریکی دفاتر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ملازمین ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ دیواروں سے اپنی تصویریں اتار رہے تھے، کچھ اپنے حصص کا حساب مانگ رہے تھے، اور کچھ اپنے ڈیسک صاف کر رہے تھے جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہو۔ بوبی سیگل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک شاپنگ ٹرالی خریدی، اپنی وینڈنگ مشین کارٹ میں موجود 300 پاؤنڈ کی رقم سے چاکلیٹس خریدنی، کیونکہ انہیں لگا کہ اگر بینکنگ سسٹم بیٹھ گیا تو یہ کارڈ بیکار ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مگر گہری علامت تھی۔ اعتماد ختم ہو رہا تھا، اور جب مالیاتی نظام میں اعتماد ختم ہو جائے تو سب کچھ گر جاتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے کیریئر گتے کے ڈبوں میں سمیٹ کر باہر نکلے، اور دنیا ایک ایسے بحران میں داخل ہوگی جس نے عالمی معیشت کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ اس بحران کی جڑیں 2007 میں امریکہ کے سب پرائم مارگیج مارکیٹ میں تھی، جہاں لوگوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ قرضے دیے گئے۔ جب وہ ادائیگیاں نہ کر سکے تو یہ مسئلہ صرف گھروں تک محدود نہیں رہا، پورے مالیاتی نظام میں پھیل گیا۔ بیس سینٹرز، BNP پیریباس جیسے بڑے ادارے متاثر ہوئے۔ فنڈز نے سرمایہ کاروں کو رقم نکالنے سے روک دیا، اور بینکوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کھو دیا۔ جب بینک ایک دوسرے کو قرض دینا بند کر دیں تو اسے کریڈٹ کرنچ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب معیشت کی سانس رک گئی، کاروبار بند ہونے لگے، سرمایہ کاری رک گئی، اور بے روزگاری میں خطرناک اضافہ ہوا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سب سے گہری کساد بازاری نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب اگر ہم 2006 کی طرف دیکھیں تو حالات بظاہر مختلف ضرور ہیں، مگر خطرات کہیں نہ کہیں پیچیدہ، جڑے ہوئے اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ اس بار خطرہ صرف بینکوں تک محدود نہیں، بلکہ ایک شیڈو فائنینشل سسٹم میں منتقل ہو چکا ہے، جسے ہم نجی کریڈٹ مارکیٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ نظام تھا جو 2008 کے بعد پیدا ہوا، جب بینکوں پر سخت قوانین لگائے گئے اور وہ محتاط ہو گئے۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے نجی فنڈ سامنے آئے جو کمپنیوں کو قرض دیتے ہیں، مگر ان پر وہی نگرانی نہیں جو بینکوں پر ہوتی ہے۔ آج یہ نجی کریڈٹ مارکیٹ صفر سے بڑھ کر تقریباً $2.5 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ بلیک سٹون، اپولو اور بلو آئل جیسے بڑے ادارے اس میدان میں سرگرم ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ان فنڈز نے اربوں ڈالر نکالنے کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ سرمایہ کار خوفزدہ ہو کر اپنی رقم واپس مانگ رہے ہیں، اور کئی فنڈز نے رقم نکالنے پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ یہ صورتحال ایک خاموش بینک رن جیسی ہے، جہاں لوگ قطاروں میں کھڑے نہیں ہوتے، ڈیجیٹل طور پر پیسہ نکالتے ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری لیوریج ہے، یعنی قرض کے اوپر قرض اور اس کے اوپر مزید قرض۔ اگر ایک جگہ نقصان ہوتا ہے تو یہ کئی پرتوں کے ذریعے پورے نظام میں پھیل جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی بڑے دھماکے میں بدل سکتا ہے۔ سارا بریڈن، بینک آف انگلینڈ کی ڈپٹی گورنر، خبردار کرتی ہیں کہ یہ صورتحال 2008 کی بازگشت ہے۔ ان کے مطابق نجی کریڈٹ میں غیر شفافیت، پیچیدگی اور مالیاتی نظام کے دیگر حصوں سے گہرا تعلق اسے ایک بڑا خطرہ بناتا ہے۔ محمد العریان بھی اسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالیاتی نظام میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں جنہیں ابھی تک مکمل طور پر سمجھا نہیں گیا۔ وہ ایک خوفناک منظر بیان کرتے ہیں جہاں اچانک ہر قرض دینے والا ایک ہی وقت میں اپنی رقم واپس مانگنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب معیشت کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ دوسری طرف بلیک راک کے سربراہ لیری فنک اس خطرے کو کم اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا مالیاتی نظام زیادہ مضبوط ہے، مگر تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بحران ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ مالیاتی خطرات کے ساتھ ساتھ توانائی کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے۔ 2008 سے پہلے تیل کی قیمتیں $147 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں، اور آج بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی بنتی جا رہی ہے۔
ایران کے ساتھ کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی تیل کی سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس کا اثر مہنگائی، صنعت، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ زندگی پر پڑے گا۔ ماضی میں بھی توانائی کے جھٹکے بڑے عالمی بحرانوں کا پیش خیمہ بنے ہیں اور آج بھی یہ خطرہ موجود ہے۔ اسی دوران مصنوعی ذہانت میں ہونے والی سرمایہ کاری نے ایک نیا بلبلہ پیدا کر دیا۔ $2 ٹریلین سے زیادہ سرمایہ اس شعبے میں لگایا جا چکا ہے اور چند بڑی کمپنیاں جیسے انویڈیا، مائیکروسافٹ، الفابیٹ اور ایمیزون مارکیٹ پر حاوی ہو چکی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ کے ایک بڑے حصے کی قدر صرف چند کمپنیوں میں مرکوز ہو گئی ہے۔ اگر ان کمپنیوں کی ویلیو میں اچانک کمی آتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑے گا۔ یہ ہمیں سن 2000 کے .com ببل کی یاد دلاتا ہے، جب ٹیکنالوجی کمپنیوں کی ویلیو اچانک گر گئی تھی اور معیشت کا ساتھ گزاری کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بحران آیا تو کیا حکومتیں اس سے نمٹ سکیں گی؟ 2008 میں حکومتوں نے اربوں ڈالر لگا کر بینکوں کو بچایا، شرح سود کم کی اور عالمی سطح پر تعاون کے ذریعے بحران کو قابو کیا، مگر آج حکومتیں پہلے ہی بھاری قرضے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ کووڈ-19، جنگوں اور توانائی سبسڈیز نے ان کی مالی حالت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیا مالی بحران آتا ہے تو حکومتوں کے پاس پہلے جیسی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ بڑے پیمانے پر مداخلت کر سکیں۔ اس کے ساتھ عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی تقسیم ایک اور بڑا خطرہ ہے۔ 2008 میں دنیا کے بڑے ممالک نے مل کر بحران کا مقابلہ کیا، مگر آج امریکہ، چین اور یورپ کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ تجارتی جنگیں، جغرافیائی کشیدگیاں اور اپنے مفاد پہلے کی پالیسیاں عالمی تعاون کو کمزور کر رہی ہیں۔ اگر بحران آیا تو اس کا مشترکہ حل نکالنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ اگرچہ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ آج کے بینک 2008 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں اور ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہے، مگر خطرہ اب بینکوں سے نکل کر ایسے شعبوں میں منتقل ہو چکا ہے جہاں نگرانی کم اور پیچیدگی زیادہ ہے۔ یہی وہ عنصر ہے جو اگلے بحران کو زیادہ خطرناک بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ غیر متوقع ہوگا، تیزی سے پھیلے گا اور اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ آخرکار سب سے بڑا خدشہ یہی ہے کہ اگر نجی کریڈٹ کا بحران، توانائی کا جھٹکا اور مصنوعی ذہانت کا بلبلہ ایک ہی وقت میں پھٹ پڑے تو دنیا ایک ایسے مالیاتی طوفان کا سامنا کرے گی جو نہ صرف 2008 سے زیادہ پیچیدہ ہوگا بلکہ اس کے اثرات بھی زیادہ گہرے اور طویل ہوں گے۔ یہ بحران صرف بینکوں یا سرمایہ کاروں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عام لوگوں، متوسط طبقے اور کمزور معیشتوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے: بحران اچانک نہیں آتے، وہ وقت کے ساتھ بنتے ہیں اور جب وہ سامنے آتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج دنیا ایک بار پھر اسی راستے پر کھڑی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ جب ہوگا تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ کیا ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرا کر ہمیں حیران کر دے گی؟